تورخم کے حوالے سے اور کابل سے ایک بری خبر کے حوالے سے، اور پھر تورخم کا مسئلہ یہ جرگے کے حوالے کیوں کیا گیا، اور ریفیوجیز کی کیا سٹیٹس ہے اس وقت، اسی حوالے سے میں نے بات کرنی ہے آج۔ پہلی بات ہے تورخم کے حوالے سے۔ تو تورخم سے اندازہ لگائے کہ 21 فروری سے، یعنی تقریباً آج ہو رہا ہے 15-16واں دن ہے کہ یہ وہاں پہ لڑائی بھی ہوئی ہے اور یہ بند ہے، لیکن کابل کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس آیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آیا ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ اسی لیے کہ جو تورخم یا بارڈر کی چیک پوائنٹس ہوتے ہیں یا بارڈر فورس ہوتی ہے، وزارت داخلہ کے تحت ہوتی ہے، اور اس طرح پاکستان میں بھی ابھی یہ جو چیک پوسٹ یہ بنا رہے ہیں رپورٹڈلی پاکستانی علاقے میں، یہ وزارت دفاع بنا رہی ہے، اور اس پہ جو ٹینشن ابھی کریٹ ہوا ہے، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اور آج بھی کل جرگہ گیا تھا، اور جرگے کے سامنے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو بہت جلد جواب دیں گے، لیکن آج ارلی ان دا مارننگ 3 بجے جو ہے دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی، اور 10 بجے تک وہ فائرنگ رہی، کیونکہ پھر جرگے نے دوبارہ انٹروین کیا۔ ابھی جرگہ کیوں آیا؟ جرگہ اس لیے آیا کہ سراج الدین حقانی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہے وہ مسنگ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے، وہ آفس نہیں آتے۔ اس کے بعد میں اس پہ ڈسکس کریں گے کہ وہ آفس کیوں نہیں آتے۔ وزیر دفاع یا ملا یعقوب صاحب وہ مسنگ ہے، وہ آفس نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے اس پہ بھی شاید کل پرسوں میں ایک اور ویڈیو کروں گا کہ کابل کی صورتحال کیا ہے۔ ابھی میں انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ ملا قیوم ذاکر صاحب اس سے رابطہ کیا گیا، وہ ڈپٹی وزیر دفاع ہے، اس نے کہا کہ جی اس وقت تو میں عبادات میں مصروف ہوں، تو تورخم پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رہنے دیں۔ تو اس وقت تورخم کی جو مقامی طالبان کے جو انتظامیہ ہے اس کے ومس پہ چھوڑا گیا ہے کہ بس وہ جو کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ملینز آف ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، اور تورخم کی جو بارڈر پوائنٹ ہے یہ طالبان کے لیے سب سے زیادہ کمائی کا جو چیک پوائنٹ ہے یا جو بارڈر ہے وہ تورخم ہے۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ نہ وزیر داخلہ صاحب کابل میں آفس آتے ہیں، نہ وزیر دفاع صاحب آتے ہیں، نہ ڈپٹی وزیر دفاع صاحب آتے ہیں۔ تو جب وزارت داخلہ بند ہے، وزارت دفاع بند ہے، ڈپٹی وزارت دفاع بند ہے، تو تورخم کی حالات ایسے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اب مقامی جرگے نے یہ رسپانسبلٹی لی کہ جا کے ان کو تھوڑا سا منت کرے، ان کو تھوڑا سا منت کرے اور حالات کو کنٹرول کرے، لیکن ابھی تک حالات کنٹرول میں نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ میں نے جو بات کی تھی کہ ریفیوجیز کے حوالے سے، جب تورخم بند ہے تو ریفیوجیز کا جانا بھی ایک ویلڈ ریزن ہے کہ وہ نہیں جا سکتے، اور اسی حوالے سے ابھی بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر جس طرح کل میں نے اپیل کی تھی، ایک جگہ پہ میں نے سنا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کے بعد جو ہے یہ پروسیس شروع کرے، کیونکہ 31 مارچ 3 کو عید ہے، تو اس کے بعد یہ پروسیس شروع کرے۔ کابل سے بری خبر کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ویری انفارچونیٹ، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وزارت داخلہ وہ جو سراج حقانی صاحب یعنی خلیفہ صاحب ہے، وہ اپنی وزارت اس نے آلموسٹ چھوڑ دی ہے، اور اس سے اختیارات سارے لیے گئے ہیں، اس کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ابھی وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ خلیل حقانی صاحب کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد جو صورتحال ہے اور اس کے جو ویڈیو رپورٹس آئے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ کس طرح گئے تھے، سب میں نے کہا اس پہ بعد میں بات کر لیں گے۔ تو اس کے بعد ابھی سراج حقانی صاحب بھی، اور زیادہ تر ان کے ارد گرد جو پولیس تھی یا کابل کی امپورٹنٹ پولیس وہ چینج ہو گئی ہے، اور وہ حقانی صاحب سے لے کے ایک اور اس کے حوالے کی گئی ہے، تو وہ بھی آفس نہیں آ رہے ہیں، وزیر دفاع بھی آفس نہیں آ رہے ہیں، ڈپٹی وزیر دفاع بھی آفس نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ something is going wrong in the court of the king، یعنی کابل کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نظر نہیں